رمضان آ چکا ہے، رحمتوں کی بارش ہو رہی ہے، مغفرت کے دروازے کھلے ہیں، جہنم کے دروازے بند ہیں، شیطان قید ہے مگر افسوس پھر بھی تمہارے گھر میں جھگڑے کیوں قید نہیں ہوئے؟ تم روزہ رکھتے ہو مگر غصہ نہیں چھوڑتے، تم قرآن پڑھتے ہو مگر زبان کی تلخی نہیں چھوڑتے، تم دعا مانگتے ہو مگر اپنے شریک حیات کے دل پر وار کرنا نہیں چھوڑتے۔ ذرا خود سے پوچھو، کیا یہ روزہ اللہ کے لیے ہے یا صرف لوگوں کو دکھانے کے لیے؟ کیونکہ اگر روزہ سچا ہے تو لہجہ نرم ہوتا، رویہ بدلتا، دل جھکتا، انا ٹوٹتی، مگر یہاں حال یہ ہے کہ شوہر کو غرور نے اندھا کر رکھا ہے اور بیوی کو اس کی ضد نے بہرا کر رکھا ہے۔ ایک کہتا ہے میں ٹھیک ہوں، دوسری کہتی ہے میں ٹھیک ہوں، اور دونوں غلط ہوتے ہیں۔ تم دونوں بھول گئے ہو کہ اوپر ایک رب بیٹھا ہے جو تمہاری آواز کی اونچائی نہیں بلکہ تمہارے دل کے حالات دیکھ رہا ہے۔ بیویوں سے مخاطب ہو، اگر تم نماز کی پابندی کرتی ہو مگر شوہر کی عزت نہیں کرتی، اگر تم تسبیح پڑھتی ہو مگر بات بات پر طنز کرتی ہو، اگر تم سجدہ کرتی ہو مگر زبان سے زخم دیتی ہو، تو ڈر جاؤ، کیونکہ اللہ کو تمہاری عبادت سے پہلے تمہارا اخلاق نظر آتا ہے۔ اور شوہروں سے مخاطب ہوں، اگر تم داڑھی رکھ کر خود کو نیک سمجھتے ہو، مسجد کی پہلی صف میں کھڑے ہو کر تم سمجھتے ہو میں بہت بہتر ہوں، مگر گھر آ کر بیوی کے جذبات رون دیتے ہو، اس کی بات سننا اپنی توہین سمجھتے ہو، تو سن لو، تمہاری پیشانی کا سجدہ اس وقت تک ادھورا ہے جب تک تمہارا کردار مکمل نہیں ہوتا۔ اللہ کو لمبی نمازیں نہیں چاہیے اگر تمہارا رویہ چھوٹا ہے، اللہ کو اونچی تلاوت نہیں چاہیے اگر تمہاری آواز گھر میں گرجتی ہے۔ تم دونوں یاد رکھو، نکاح محبت کا معاہدہ ہے، جنگ کا میدان نہیں، گھر سکون کی جگہ ہے، عدالت نہیں، شریک حیات مقابل نہیں ہوتا، امانت ہوتا ہے، مگر تم نے امانت کو مقابل بنا دیا، محبت کو انا بنا دیا اور رشتے کو سزا بنا دیا۔ شیطان تو قید ہے مگر تم نے اس کی عادتیں آزاد کر رکھی ہیں۔ تم سمجھتے ہو تم جیت رہے ہو، تم بحث میں آخری بات کہہ دیتے ہو، نہیں، تم ہار رہے، کیونکہ رشتہ بحث جیتنے سے نہیں دل جیتنے سے چلتے ہیں۔ سوچو، تم افطار کی دعا مانگتے ہو اور اسی دن کسی کو رلا دیتے ہو، تم کہتے ہو یا اللہ میری خطاؤں کو معاف کر دے، مگر تم اپنے شریک حیات کی چھوٹی غلطی بھی معاف کرنے کو تیار نہیں۔ تم چاہتے ہو اللہ تم پر رحم کرے مگر تم خود کسی پر رحم نہیں کرنا چاہتے۔ کیا تمہیں واقعی لگتا ہے اللہ ایسے دل کو قبول کرے گا جو بندوں کے لیے سخت ہو؟ یاد رکھو، جس گھر میں عزت نہیں ہوتی وہاں برکت نہیں ٹھہرتی، جس گھر میں طنز ہوتا ہے وہاں رحمت نہیں اترتی، اور جس گھر میں انا ہوتی ہے وہاں سکون مر جاتا ہے۔ یہ رمضان فیصلہ مانگ رہا ہے، یا تو تم اپنا رویہ بدل لو یا تیار ہو جاؤ اس دن کے لیے جب تمہارے الفاظ، تمہارا لہجہ، تمہارا ظلم، تمہاری بے قدری سب گواہی دیں گے۔ اس دن نہ شوہر کی مردانگی کام آئے گی نہ بیوی کی دلیلیں، وہاں صرف اعمال بولیں گے۔ اس لیے ابھی سنبھل جاؤ، ابھی جاگ جاؤ، ابھی معاف کر دو، ابھی عزت دے دو، کیونکہ اگر رمضان میں بھی تم نہ بدلے تو میرا یہ سچ سن لو، شاید تم کبھی نہیں بدلے۔ اپنا رشتہ مضبوط بناؤ، بہتر بناؤ۔ رمضان میں اللہ پاک ہم سب کو اپنے گناہوں کی معافی مانگنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں اپنا آپ اپنے اندر سے بدلنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنے دوستوں کا، اپنی فیملی کا، اپنے عزیز و اقارب کا رمضان میں بہت خیال رکھیے گا اور عام دنوں میں بھی۔ اللہ حافظ۔